حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا۔ ہائی گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، دس از ریاکٹوپیڈیا، اور آج ہم ایک بہت ہی اچھا ویڈیو دیکھنے والے ہیں جہاں پہ ہم آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جانیں گے۔ اور یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، اور یہ وہی عظیم شخصیت ہے جن کے زیر پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ ہوا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کر کے ان کے دل کو آب زمزم سے دھوتے ہیں۔ سو یس، وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو۔ مکہ کے پتھریلے پہاڑوں کے پیچھے، طائف کے سرسبز و شاداب وادی سے ذرا سا آگے ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام قبیلہ بنی سعد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنے بول چال، حکمت اور میٹھی زبان کی بنا پر حجاز میں بڑا مشہور تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ یہ زبان سکھاتے بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہر کا رخ کرتیں اور نومولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہی عورتوں میں ایک معزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جنہیں نبی آخر الزمان سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام رضاعت میں اپنی آغوشی میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ آگے کی کہانی حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی۔ وہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں ہمارا علاقہ شدید تر قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نومولود بچوں کے حصول کے لیے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میں اپنی سفید گدھی پر سوار تھی، میرا خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ میری گدھی نقاہت اور کمزوری کے سبب نہایتی سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کے بنا پر قافلے کی سب عورتیں مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے ہی مکہ پہنچ گئیں۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکے کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب یہ پایا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو انعام و اکرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر انہوں نے وہ بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کے تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا بھی اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر میں نے اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ واپس آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے باوجود دودھ ختم نہیں ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے تھے۔ واپسی کے سفر پر میری وہی گدھی جو جاتے وقت سب سے آخر میں پہنچی تھی، اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میرے ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے، میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔
2 سال بعد میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد و قامت کی بنا پر آپ علیہ السلام 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لی۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 یا 5ویں سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو لٹایا، سینہ چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے آپ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام صحیح سالم بیٹھے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ 2 یہودی راہب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سیدیہ کو ان پر شک ہو گیا تھا، چنانچہ جلدی بولی کہ نہیں، پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس بچے کا باپ اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ حضرت حلیمہ سیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ علیہ السلام پر ہمیشہ سایہ کرتا رہتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے جن کی بنا پر اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کی حفاظت کے پیش نظر آپ علیہ السلام کو والدہ کے حوالے واپس کرائیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ جوانی میں جب آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ سے نکاح فرما چکے تھے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خشک سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ سب سامان دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے اعلان دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کرنے آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کی نظر اس بوڑھی عورت کے چہرے پر پڑی تو وہ تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت اور احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر و مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا کہ یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کی اطلاع قبیلہ بنو سعد تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس خبر پر خوشی سے نہال تھیں اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی اور کہتی کہ مجھے تو پہلے ہی سے اس بات کا یقین تھا کہ میرے گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت ہی برگزیدہ بندہ ہے اور یہ ضرور کسی بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کی دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہو وہ ضرور پوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا، لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا
मैं उस वक्त तक चैन से न बैठूंगी जब तक खुद उनकी खिदमत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर दीन मोहम्मदी ना अख्तियार कर लूँ। चुनांचा उन्होंने अपने बच्चों और शोहर के साथ आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने का कसद किया और वहाँ पहुँचकर सब ने इस्लाम कबूल किया। उनमें हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहिबजादी हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी। मौरखीन लिखते हैं कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शोहर हारिस जब अपने अहलो अयाल के साथ आप अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए मक्का तशरीफ़ लाए तो अहले कुरैश ने उन्हें देखकर कहा कि ए हारिस, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा बेटा क्या कहता है? उन्होंने पूछा कि वो क्या कहते हैं? कुफ़ार ने कहा कि वो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, एक अल्लाह और जन्नत और दोज़ख की बातें करता है। उसने हमारा इत्तेहाद पारा पारा करके तफरका डाल दिया है। हारिस आप अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरे बेटे, आप अलैहिस्सलाम की कौम जो शिकवा कर रही है क्या वो सच है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना सिर्फ वो सच है बल्कि रोज़े क़यामत आप खुद भी देखेंगे। हारिस पर इस गुफ्तगू का इस कदर असर हुआ कि फ़ौरन कलमा पढ़ लिया और तबलीग दीन में मसरूफ़ हो गए। ये रज़ाई माँ हज़रत हलीमा सईदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुक़द्दस रिश्ते ही का एहतराम था कि आप अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वाए हुनैन के दौरान कैद किए गए कबीला बनु हवाज़न के 6000 कैदी रिहा कर दिए और बेशुमार माल गनीमत वापस कर दिया। इसलिए कि वो सब अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रिश्तेदार होने के नाते आप अलैहिस्सलाम के भी रज़ाई रिश्तेदार थे। हज़रत हलीमा सईदिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल 8 हिजरी 629 ईस्वी में 79 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में हुआ और उनकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई। सो दिस वॉज द वीडियो एंड आई एम श्योर कि काफ़ी कुछ बताया गया है इस वीडियो के अंदर आप हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में और कैसे ये फॉलो किया जाता था उस टाइम पे कि बनी साद का जो कबीला था वो मक्का विजिट किया करता था और वहाँ के जो छोटे बच्चे होते थे उनको गोद लेके कुछ अरसे के लिए बनी साद के कबीले में ले आते थे उनकी तरबियत के लिए और इसके एवज वो कुछ मुआवजा लेते थे और कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के बाद जब बनु साद की फैमिली वहां आई और कैसे आप हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा जब मक्का जा रही होती हैं अपने कबीले से पीछे रह जाती हैं उनके उस सुस्त गधे और उस ऊंट की वजह से और बिल आखिर जब वो मक्का पहुंचती हैं तो कैसे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब से मिलती हैं और उनको पता लगता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और फिर कैसे अल्लाह की हिकमत और अल्लाह का इरादा गर्दिश करता है और कैसे हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ना चाहते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाती हैं और जब वो जा रही होती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जो उनका वो मरियल और वो सुस्त गधा होता है एकदम जोश में आके सबसे तेज भागना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर कैसे आप हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की वो रहमतें और बरकतें अपने घर पे उतरते हुए देखती हैं और फिर कैसे एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेल रहे होते हैं वो शक्ल सद्र का वाक़या हो जाता है जहाँ पे आप जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनके सीने मुबारक को चाक करके उस सोने की तश्त में उनके दिल मुबारक को आब ज़मज़म से धोते हैं और फिर कैसे वो नजूमी और ज्यूज होते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं कि ये कौन बच्चा है और इसके वालिदैन कौन है ताकि वो पता कर सके कहीं ये बच्चा यतीम तो नहीं और कैसे हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा समझ जाती हैं कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है इस बच्चे को ज़रूर आप अल्लाह जल्ला शानू को एक बहुत बुलंद मर्तबे पे फाइज करना है और फिर कैसे वो मक्का वापस जाके अपने इस इंसिडेंट को और एक्सपीरियंस को बयान करती है और फिर कैसे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बुलंद मर्तबे पे फाइज हो जाते हैं फिर कैसे आप हज़रत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा समझ जाती हैं कि यकीन था मुझे इस बात पे कि ये एक बहुत अजीम और बहुत आला मर्तबे वाला बच्चा है जिसको अल्लाह ने इसी खास मकसद के लिए फाइज करना है
So yes, this was the video for today, and I'll be back soon with a different video. Till that time, please do take care of yourself and keep remembering me in your dua. Allah Hafiz.